بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 92 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثالث اور الباب الثالث میں سے الفصل الرابع وہ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے۔ الفصل الرابع کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہے خیار عتق۔ خیار عتق سے مراد یہ ہے، عتق کا تعلق ہوتا ہے آزادی کے ساتھ۔ ایک عورت، اس کا نکاح ہوا اور جس وقت نکاح ہوا وہ لونڈی تھی، اور اسی حالت میں یعنی حالت غلامی میں اس کا نکاح ہوا، بعد میں اس کو آزادی مل گئی۔ اب آیا کیا وہ اسی نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اوپر فورس کیا جائے گا، یعنی اس پہ واجب ہے، فرض ہے، یا پھر اس کو اختیار مل جائے گا، وہ چاہے تو اپنے سابقہ نکاح یعنی جو حالت غلامی میں ہوا اس کو برقرار رکھ لے، یا چاہے اس نکاح کو منسوخ کر دے، فسخ کر دے اور اپنی مرضی سے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ہمارے آج کے سبق کا انشاءاللہ العزیز حصہ ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ ہم خیار عتق کے حوالے سے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث اور الباب الثالث سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث کی تعارف اور اس کی تفصیل میں سے جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ تھا خیار فقد، یعنی شوہر کے گم ہو جانے کا مسئلہ، مفقود الخبر ہو جانے کا مسئلہ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ تھا مفقود الخبر کی اقسام اور ان کا حکم۔ اس کے حوالے سے جو مختلف اقسام بنتی ہیں، جیسا کہ وہ دارالسلام میں لاپتہ ہوا ہو، اسلامی جنگوں میں وہ لاپتہ ہوا ہو، یا اسی طرح وہ دارالحرب میں لاپتہ ہو، یا پھر کافروں کے خلاف جنگوں میں لاپتہ ہوا ہو۔ یہ اس کی 4 قسمیں بنی، اور ان چاروں قسموں کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ اور گزشتہ سبق میں اس کے علاوہ ہم نے جو آخر پہ دیکھا وہ یہ تھا کہ الفصل الرابع کا تعارف بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں ابتدائی طور پہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ الباب الثالث سے الفصل الرابع اور الفصل الرابع کا تعارف دیکھیں گے تفصیلی طور پہ، اور پھر اس میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو بالتفصیل انشاءاللہ العزیز جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مسئلہ پڑھیں گے، جو مسائل ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ متعلقہ ہوں گے خیار عتق کے، یعنی آزادی کے متعلقہ ہوں گے۔ اور آخر پہ انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثالث کا اجمالی خاکہ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے اور اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق۔ ہمارا آج کا سبق الباب الثالث فی موجبات الخیار فی النکاح، یہ نکاح میں اختیار کو جو واجب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے متعلقہ ہے۔ تفصیلی تعارف میں امام رحمہ اللہ نے اس کی 4 فصول بنائی، اور ہمارا سبق جو ہے وہ الحمدللہ چوتھی فصل پہ ہے، الرابع العتق للامہ، یعنی لونڈی کی آزادی جو ہے، ایک شادی شدہ لونڈی اور اس کا آزاد ہو جانا، اس کو آزادی کا مل جانا، اس کے حوالے سے ہے کیا ایک شادی شدہ لونڈی کی آزادی اس کے نکاح کو فسخ کرنے، باقی رکھنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، فقہا کی کیا آراء ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، اور وہ ہے الفصل الرابع فی خیار العتق، عتق کی وجہ سے، آزاد ہو جانے کی وجہ سے جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق بھی تفصیل معلومات ہوگی انشاءاللہ۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بتفقوا، فقہا کا اتفاق ہے، علی اس بات پہ کہ ان الامۃ، بے شک لونڈی، اذا عتقت، جب اس کو آزاد کر دیا جائے، تحت عبد، اور وہ کسی غلام کی بیوی بھی ہو، ان لها الخیار،
بے شک اس عورت کے لیے پھر اختیار ہوگا، وہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔ عزیز طلباء کرام، یہ نکاح کو فسخ کرنے کے حوالے سے جو اختیار ہے اس میں سے یہ آخری مسئلہ ہے، آخری فصل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک لونڈی جو ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، کب؟ جب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اب اس کی دو حالتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کا شوہر جو ہے وہ غلام ہو۔ اگر تو شوہر غلام ہے اور لونڈی اس کو آزاد کر دیا گیا تو ان دونوں کا درجہ جو ہے وہ بدل گیا، تو لہٰذا لونڈی کو اختیار حاصل ہے۔ اور اگر شوہر اس کا پہلے ہی آزاد ہے اور لونڈی کو بھی آزادی مل گئی تو اس کے حوالے سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ پھر اس عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بہرکیف اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھتے ہیں جو جو ہمارے سبق کا حصہ ہوں گی۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا، فقہا کا اختلاف اس بات میں ہے کہ اذا اتقت، جب اس کو آزاد کیا جائے، تحت الحر، ایک آزاد مرد کی نیچے، تحت الحر سے مراد کہ ایک آزاد مرد کی یہ بیوی ہے، اس وقت اس کو آزاد کیا جا رہا ہے، تو حل لہا خیار ام لا، کیا پھر اس وقت اس کے لیے اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دو شکلیں جو پہلے ذکر کی ہیں ان میں سے یہ دوسری شکل ہے۔ اس بات پہ تو سب متفق ہیں فقہا کہ اگر شوہر بھی غلام ہو اور بیوی بھی غلام ہو اور بیوی کو آزادی مل جائے تو پھر بیوی کے لیے اختیار ہوگا، اس پہ سب کا اتفاق۔ اگر شوہر آزاد ہو پہلے ہی اور بیوی غلام ہو تو پھر بیوی کو آزادی ملے تو پھر کیا آیا بیوی کو حق اختیار ملے گا یہ نہیں ملے گا؟ فقال مالک والشافعی واہل المدینہ والاوزاعی واحمد واللیث، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اہل مدینہ یعنی مدینہ کے علماء جو ہیں، اہل المدینہ جو ہیں وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام لیث بن سعد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی متفق علیہ رائے یہ ہے کہ لا خیار لہا، اس عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اس کا شوہر پہلے ہی آزاد ہے تو پھر اس کے لیے اختیار نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ والثوری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ جو ہیں ان دونوں کی رائے یہ ہے لہل خیار، اس عورت کے لیے اختیار ہوگا، حرن کان او عبدن، اس کا شوہر پہلے آزاد ہو یا غلام ہو، جو بھی ہو دونوں صورتوں میں اس عورت کو اختیار حاصل ہوگا۔ وسبب اختلافہم، سبب اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ تعارض النقل فی حدیث بریرہ، تعارض النقل، نقل کے اعتبار سے تعارض پیش آیا ہے، یعنی حدیث کو روایت کرنے کے اعتبار سے کچھ تعارض اور ٹکراؤ پیش ہے۔ کس حدیث کو روایت کرنے کے اعتبار سے؟ فی حدیث بریرہ، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قصہ ہے اس کو بیان کرنے کے حوالے سے کچھ روایات میں ٹکراؤ آیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سبب اختلاف ہے۔ اور آگے امام رحمہ اللہ مزید بیان کرتے ہیں کہ واحتمال العلت الموجبۃ للخیار، اور احتمال ہے العلت الموجبہ، اس علت کے بارے میں جو واجب کرنے والی ہے للخیار، اختیار کو، یعنی کہ وہ علت اور وہ سبب جس کی وجہ سے عورت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اس علت کے حوالے سے بھی اختیار ہے۔ وہ علت یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان یکون الجبر الذی کان فی انکاحها باطلاق، یہ کہ الجبر الذی، اس کے اوپر جبر کیا گیا ہو، کان فی انکاحها، اس کے نکاح کے حوالے سے بھی اطلاق، مطلق طور پہ، یعنی ممکن ہے کہ اس لونڈی کو مجبور کر کے اس کا نکاح کیا گیا ہو، اذا کانت امتا، جب وہ لونڈی تھی، او الجبر علی تزویجها من عبد، یا پھر اس لونڈی پہ اس بات پر جبر کیا گیا ہو کہ وہ نکاح کرے من عبد، کسی غلام سے ہی، یعنی یہ دو احتمال ہو گئے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو جبر کر کے نکاح کیا گیا ہو اس کا، اور دوسرے نمبر پہ اس پہ اس بات پہ جبر کیا گیا ہو کہ تو نے لازمی
ایک غلام سے ہی نکاح کرنا ہے۔ یہ دو سبب اور احتمال ہو گئے۔ فمن قال، بس جس نے یہ کہا ہے کہ العلت الجبر علی النکاح باطلاق، کہ اس کو غلامی کی حالت میں مجبور کر کے نکاح کروایا گیا ہے، یعنی صرف اس کو مجبور کر کے نکاح کیا گیا ہے، وہ آزاد کے ساتھ ہو یا غلام کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک لونڈی ہے، وہ اپنا نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا مالک اس کو مجبور کر کے اس کا نکاح کروا دیتا ہے، مطلق طور پہ وہ صرف اور صرف نکاح پہ فورس کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے۔ اس کے بھی کئی مسالے ہیں اور کئی اس کے حوالے سے مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ باہر کیا جس بھی نقطہ نظر سے اس نے نکاح کر دیا، تو جن کے نزدیک یہ علت ہے جو موجب ہے، خیار کو واجب کرنے والی ہے، تو جو اس علت کو سمجھتے یعنی کہ اس کو مجبور کر کے نکاح کیا گیا ہے، قال، تو وہ کہتے ہیں، پھر ان کی یہ رائے ہے اس مسئلے میں کہ تخیر، اس کو اختیار دیا جائے گا، اس عورت کو، اس عورت پہ جو جبر ہوا ہے اس جبر کے بدلے میں اس کو اختیار دیا جائے گا، تحت الحر والعبد، اگرچہ اس نے ایک آزاد مرد سے نکاح کیا ہے یا ایک غلام سے نکاح کیا گیا ہے، پھر اس کے شوہر کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ شوہر چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، جو بھی ہو، اس کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر صرف اس بات کو دیکھا جائے گا کہ نکاح کرتے وقت اس پر جبر کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اختیار دیا جائے۔ ومن قال، اور جن کی رائے یہ ہے کہ الجبر علی تزویج العبد فقط، کہ اس کو جبر کیا گیا ہے اس پہ علی تزویج العبد فقط، کہ وہ لازمی طور پہ ایک غلام کے ساتھ ہی نکاح کرے، جس نے یہ اس علت کو موجب سمجھا ہے، اختیار کا سبب اس علت کو جاننا ہے کہ وہ چونکہ حالت غلامی میں تھی اور حالت غلامی میں اس کو باؤنڈ کر کے مجبور کر کے ایک غلام کے ساتھ ہی اس کا نکاح کر دیا، تو جنہوں نے یہ غلام کے ساتھ مجبوری والی علت کو ماننا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تخیر، اس کو اختیار دیا جائے گا تحت العبد فقط، صرف وہ جب غلام اس کا شوہر ہوگا تب اختیار دیا جائے گا، اگر اس عورت کا شوہر آزاد ہوا تو پھر عورت کو اختیار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ النَّقْلِ، جہاں تک روایات کو نقل کرنے کے اعتبار سے اختلاف ہے، فَإِنَّهُ رُوِيَ، پس بے شک روایت کیا گیا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان زوج بریرہ، کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا خاوند، کان عبدا اسودا، وہ ایک سیاہ رنگ کا سیاہ فام غلام تھا۔ وروی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے کہ ان زوجہا، بے شک اس کا خامد جو ہے، کان حرا، وہ آزاد تھا۔ باقی النقلین، اور یہ دونوں روایات جو نقل کی گئی ہیں، ثابت، یہ ثابت بھی ہیں، عند اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث کے ہاں، یعنی محدثین کے ہاں، یہ دونوں روایات جو ہیں وہ ثابت بھی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ نقل کے اعتبار سے جو تعارض اور اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا غلام تھا، جبکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ کان حرا، وہ آزاد تھا۔ یہ دونوں روایات باہر کیف موجود ہے، اور الحمدللہ ان دونوں روایات کو جمع کیا گیا اور ان کے حوالے سے وہ دونوں کی تحقیق آپ کے سامنے ہے، یہ سکرین پہ موجود ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، میں سند کو چھوڑتے ہوئے آگے پڑھتا ہوں، سند باہر کیف موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان زوج بریرہ عبدا، کہ بریرہ کا جو خامد تھا وہ غلام تھا، اسود سیاہ کلر کا، یقال له مغیث، اس کو مغیث کہا جاتا تھا، عبدا لبنی فلان، جو بنی فلاں کا غلام تھا۔ اب یہاں پہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں غلام اور سیاہ رنگ کا اور نام مغیث ذکر کیا گیا، جبکہ جو دوسری روایت ہے کہ مغیث رضی اللہ عنہ آزاد تھے یا بریرہ کے شوہر آزاد تھے،
ان کے حوالے سے یہ سنن نبی داود کی روایت ہے، عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان زوج بریرہ کان حرا، کہ وہ آزاد تھا، حین اعتقت، جب بریرہ کو آزاد کیا گیا اس وقت وہ جو خامد ہے یعنی مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آزاد تھے۔ عزیز طلباء کرام، پہلی روایت جو ہے وہ صحیح البخاری کی ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ سنن ابی داود کی ہے۔ محدثین کے ہاں ان روایات پہ کلام ہے اور محدثین نے صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کو صحیح اور اصح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سنن نبی داود کے علاوہ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ جو ریسنٹلی گزرنے والے محدثین ہیں، تخریج کے ماہرین میں سے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ سنن ابی داود والی جو روایت ہے یہ شاذ روایت ہے، اور شاذ روایت کی تعریف اگر آپ واضح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ امہات کتب کی طرف رجوع کیجیے۔ سبق کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے صرف یہ میں بتاتا چلوں کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک ثقہ راوی اپنے اوثق راوی کی مخالفت کرے، یعنی ایک ثقہ راوی ہے، اس کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، صداقت قابل قبول ہے، لیکن وہ اپنے سے زیادہ اوثق جو اس سے اعلیٰ اور عرفہ راوی ہے اس کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو سنن نبی داود والی روایت ہے اس کو ارواء الغلیل میں اور دیگر محدثین نے اس پہ نقد کرتے ہوئے شاذ قرار دیا۔ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پہ کلام کیا۔ بہرکیف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، ان سے ایک روایت صحیح مسلم کی بھی ملتی ہے اور وہ روایت بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ حدیث کی سندیں ہیں، اولاً اس کی سندیں ذکر کی گئی اور اس حدیث کے جب سیاق و سباق پڑھیں گے، یہ 1504 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی، جب اس حدیث کا آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تو اس کی سندیں آپ کو واضح طور پہ مل جائیں گی۔ یہ ساری اسناد ہیں پیچھے، کلہم عن ہشام بن عروہ بہذا الاسناد، ہشام بن عروہ اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہشام بن عروہ والی جو روایت ہے یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے، یہ آگے ام المومنین سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، کہ ان کا خامد یعنی بریرہ کا جو خامد تھا وہ غلام تھا، فَخَيَّرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دے دیا، فاختارت نفسها، اور انہوں نے اپنا آپ چن لیا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا، اگر وہ آزاد ہوتا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا کے الفاظ پہ غور کیجئے، اگر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوتے، لم يخيرها، تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو اختیار نہ دیتے۔ تو یہ روایت صحیح مسلم کی بھی ہے۔ بہرکیف جب ہم اس کے شواہد کو جمع کریں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری والی جو روایت ہے وہ اصح ہے، وہی درست ہے، اور جو دیگر اس کے حوالے سے روایات مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے، اس کے حوالے سے محدثین نے کلام کیا اور ان روایات کو شاذ قرار دیا۔ بہرکیف اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ کلن نقلین ثابت عند اصحاب الحدیث، کہ یہ دونوں روایات ثابت ہے، اور ثابت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو ایک آراء تھی محدثین کی وہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختلفوا ایضا، اور فقہا کا اختلاف اس بات میں بھی ہے، فی الوقت الذی یکون لها الخیار فیہ، کہ اس عورت کو اختیار کب ہوگا، فی الوقت الذی، اس وقت کے بارے میں، یکون لها الخیار فیہ، جب اس عورت کو اختیار حاصل ہوگا، یعنی آج اس عورت کو آزاد کیا گیا، آج عصر کے وقت اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اب اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ کیا آیا اس کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے، آیا اس کے پاس 2 دن کا وقت ہے، آیا اس کے پاس 1 دن کا وقت ہے، تو کتنا وقت ہے اس کے پاس، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال مالک والشافعی، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یکون لها الخیار، اس عورت کے لیے اختیار ہوگا ما لم یمسها، جب تک اس نے چھوا نہیں ہے اس کو، یعنی جب تک تعلقات قائم نہیں کیے گئے تو اس عورت کے لیے اختیار ہے، اور اگر
اس خامد نے تعلقات قائم کر لیے تو پھر اختیار نہیں ہے، تعلقات قائم نہ ہونے تک اختیار موجود ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ خیارها، اس عورت کا خیار جو ہے علی المجلسی، یہ ایک مجلس پہ ہوگا، یعنی جس مجلس میں اس کو آزاد کیا گیا اور اس کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا اسی مجلس میں عورت کو اختیار ہے۔ اگر تو وہ نکاح فسخ کر دیتی ہے اسی مجلس میں فابیہ، اور اگر فسخ نہیں کرتی تو یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صرف ایک مجلس کا ہی اختیار ہے جس مجلس میں اس کو آزاد کیا گیا۔ وقال الاوزاعی رحمہ اللہ، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ انما یسقط خیارها بالمسیس، اس کا اختیار جو ہے وہ مس کے ساتھ بمعنی تعلقات زوجیت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اذا، جب علمت، وہ اس بات کو جانتی ہو کہ ان المسیسہ، کہ یہ مس، یہ تعلقات، یہ قربت جو ہے یسقط خیارہا، کہ یہ جو قربت ہے یہ اس کے خیار کو ساکت کر دے گی، یعنی جب وہ اس بات کو جانتی ہو، وہ عورت، آزاد ہونے والی عورت، کہ یہ قربت جو ہے تعلقات کو قائم کرنا جو ہے یہ اختیار کو ختم کرنے والا ہے، جب اس کے علم میں یہ بات ہو تو اس وقت جو مس ہوگا، جو مسیس ہوگا، جو تعلقات ہوں گے وہ اس کے اختیار کو ساکت کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب آج ہم اپنے اگلے سبق کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، الباب الثالث کا۔ الباب الثالث میں یہ موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں اختیار کو جو واجب کرنے والے امور ہیں ان سے متعلقہ تھا۔ اس میں پہلی فصل جو ہے عیوب، یعنی عورت میں یا مرد میں کسی عیب کا پایا جانا، اس کے حوالے سے جو عیوب ہم نے پڑھے وہ یہ تھے کہ العنہ، یعنی مرد میں نامردی کی علامات ہونا، اسی طرح الخصا، یعنی خصی ہونا، اور اسی طرح گنجے پن کی یا السواد، منہ کی بیماری کی، قرن اور رتق کی بیماریاں، یہ جو عیوب ہیں۔ اسی طرح جزام، برس کے حوالے سے، جنون کے حوالے سے بھی آراء ہے، یہ عیوب کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اعصار بالصداق اور بالنفقہ، اس کے حوالے سے بھی پڑھا کہ اس کو مہلت دی جائے کہ وہ مہر جو ہے وہ ادا کرے اور تب تک اس سے نفقہ بھی لیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ تھا فقد، یعنی خامد کا گم ہو جانا، اور اس کے حوالے سے جو مفقود الخبر کی اقسام ہے وہ بھی الحمدللہ جاننے کی کوشش کی۔ اور آخر پہ جو آج کا بھی ہمارا سبق تھا العتق للامہ، یعنی ایک جو لونڈی ہے اس کی آزادی، اور اس حال میں کہ اس کا شوہر غلام ہو، ایسی شکل میں جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے متعلقہ جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث الفصل الرابع، الفصل الرابع کا تعارف اور تفصیل اور خیار عتق کے احکام، اور اس کے ساتھ الباب الثالث جو ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح سے الباب الرابع اور الباب الرابع کا تعارف، پھر اس کی تفصیل اور اس میں حقوق زوجیت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اس کے متعلق جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مفقود الخبر کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق معلومات اور فقہاء کے آراء، ادلہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔